बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ کیا یہی زندگی ہے۔ میری بدصورتی میرے لیے بہت بڑا تانا بن گئی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ کسی کی صورت دیکھ کر کیسے اسے جج کر لیتے ہیں، کیوں انہیں اندر کی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بس شیشے کے سامنے کھڑی دلہن کے لباس میں ملبوس بھی بالکل معمولی شکل و صورت کی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ مجھے رہ رہ کر ان لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہ کالی کلوٹی ہمارے لیے رہ گئی ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا میرا پورا وجود چھنی چھنی ہو کر رہ گیا ہو۔ پوری زندگی اس بدصورتی نے مجھے دوسروں کی نظروں میں گرا کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس میں میرا قصور تھا کہ میری رنگت کالی تھی؟ نہ جانے کیوں لوگ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھی اس طرح نقص نکالتے ہیں، جیسے خود کو خود ہی بنا سنوار کر بنایا ہو۔ میں جب کبھی بھی دکھی ہوتی تھی اپنے اللہ ہی کو یاد کرتی۔ آج بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں دلہن کا لباس اتار سکوں، بلکہ میں ایسے ہی وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد میں نے آ کر قرآن پاک کھولا اور تلاوت کرنے لگی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا پڑھوں، کون سی سورت کھولوں، لیکن میں صرف اور صرف دلی سکون چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے خود بخود قرآن پاک میں سے سورہ جن کھل گئی اور میں نے سورت جن کی تلاوت شروع کی۔ میں نے ایک دفعہ تلاوت ختم کی، میرا پھر سے دل چاہا کہ میں دوبارہ سے تلاوت کروں۔ میں نے دوبارہ سے پھر سے تلاوت شروع کی اور دوسری دفعہ بھی تلاوت ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کسی نے میرے کمرے کی لائٹ بند کی ہو۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کیونکہ سب لوگ ابھی باہر صحن میں ہی موجود تھے اور میں کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے بالکل تن تنہا کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند ہونے پر میں تھوڑا ہڑبڑا گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد لائٹ خود بخود جل گئی۔ 2-3 دفعہ مسلسل ایسا ہی ہوتا رہا، پھر جو میں نے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا نام سارہ ہے، میری عمر 32 سال ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا ہمارا بھائی تھا۔ میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہم تینوں بہنوں اور چوتھا بھائی 2-2 سال کے وقفے کے بعد اپنے ماں باپ کے آنگن میں آئے تھے، لیکن میں بدقسمتی سے اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ کالی رنگت کی تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں اور بھائی بے حد خوبصورت تھے، وہ گوری رنگت کے مالک تھے۔ وہ تینوں شکل و صورت میں بالکل ابو پر گئے تھے، جبکہ میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی، یا پھر ماں سے بھی 2 قدم آگے۔ ماں کی رنگت تھوڑی سانولی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں زیادہ ہی کالی پیدا ہوئی، جس کا قصوروار میرے ابو میری امی کو ٹھہراتے تھے۔ میری امی میرے ابو کی خالہ زاد تھی۔ امی معمولی شکل و صورت کی تھی، جبکہ ابو کا رشتہ بچپن میں ہی امی کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، کیونکہ میری دادی اپنی بھانجی کی شادی ہی ابو سے کرانا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی ابو بڑے ہوئے، ابو کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو ابو نے گھر میں بہت زیادہ بویلا مچایا۔ حالانکہ ابو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی نوکری تھی، بلکہ وہ میرے دادا کا بھینسوں کا باڑا سنبھالتے تھے۔ لیکن میری ماں بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کی رنگت تھوڑی سانولی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان کی تعلیم نظر نہ آتی تھی، بلکہ صرف ان کی کالی رنگت کو دیکھ کر لوگ 100 نقص نکالتے تھے۔ ان کی تمام تر ڈگریاں اور صلاحیتیں ان کی کالی رنگت کے سامنے کمزور پڑ گئیں۔ جیسے ہی میرے دادا دادی نے ابو سے شادی کی بات کی تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور بولے میں اس کالی کلوٹی سے شادی نہیں کروں گا، اگر شادی کرنی ہے تو کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کریں، میرے اندر کون سی کمی ہے، میں خود بھی اتنا خوبصورت ہوں۔ دادی نے لاکھ سمجھایا کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے، تبھی وہ بولے کہ میری شادی بے شک کسی ان پڑھ سے کر دیں، لیکن وہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، انہیں تعلیم سے کوئی بھی غرض نہیں۔ لیکن دادی یہ سب نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کی بیٹی سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میری بہن ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے دادی میرے ابو پر زور دینے لگی کہ ہر حال میں میری بھانجی سے ہی شادی کرنا ہوگی، لیکن ابو اس کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھے۔ ابو نے گھر میں کھانا کھانا بند کر دیا، جبکہ دادی کی دھمکی تھی کہ اگر تم نے میری بھانجی سے شادی نہ کی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس بات کا بھی ابو پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تقریباً 1 سال تک ابو گھر واپس نہ لوٹے۔ جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو گھر واپس آ گئے۔ دادی نے ابھی تک بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ ابو کو لگتا تھا کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہوگا اور اتنی دیر گھر سے دور رہنے کی وجہ سے دادا دادی اپنی ضد سے ہٹ گئے ہوں گے۔ لیکن دادی کسی طرح بھی اپنی بات سے نہیں ہٹی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی کہ ہر حال میں
وہ ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ وہ ابو کو خودکشی کی دھمکیاں دیتی رہیں کہ اگر تم نے میری بھانجی سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اب وہ دادی کی بات کو بالکل بھی سیریس نہ لے رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وقتی طور پر غصہ ہے، پھر ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ایک دن سچ میں دادی نے خودکشی کی کوشش کی۔ دادی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دادا کو ابو پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، اور وہ ابو سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہاری ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں پوری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دادی کی طبیعت ذرا سنبھلی تو ایک دن مجبوراً ابا نے امی سے شادی کے لیے ہاں بول دی۔ اب دادی شادی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے جلد از جلد ابو کا میری امی کے ساتھ نکاح کیا اور کچھ ہی دنوں میں رخصتی کروا کر امی کو اپنے گھر لے آئیں۔ ابو ہمیشہ میری ماں کی کالی رنگت کو ہی دیکھتے۔ ان کے اندر کی خوبصورتی کبھی بھی میرے ابو کو نظر نہ آئی تھی۔ امی سارا دن میرے دادا دادی کی خاطر مدارت کرتی اور ابو کا بھی خاص خیال کرتی تھی، لیکن ابو کو کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ سارا دن باہر گزارتے اور رات گئے گھر واپس آتے تھے۔ انہیں تو جیسے میری ماں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو بیماری میں بھی پوچھتے تک نہ تھے۔ پھر 1 سال بعد ہی میں اپنے ماں باپ کے آنگن میں آئی تو میں اپنی ماں سے بھی زیادہ کالی رنگت کی تھی۔ میرے باپ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو حقارت بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، کر دی نا اپنے جیسی کالی ہی بیٹی پیدا۔ وہ ماں کو بار بار میرے کالا ہونے کا تانا دے رہے تھے۔ اس وقت میری ماں بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دادا دادی کی وفات ہو گئی، لیکن میرے ابو کا سلوک میری امی کے ساتھ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میری 2 بہنیں پیدا ہوئیں اور پھر ایک بھائی پیدا ہوا۔ میرے چھوٹے 3 بہن بھائی شکل و صورت میں بالکل میرے ابو جیسے تھے، گوری رنگت اور تیکھے نقوش، ہر طرح سے وہ پرفیکٹ تھے۔ ان کے سامنے میری کالی رنگت اور بھی زیادہ میرے لیے اذیت کا باعث بن گئی تھی۔ میرے ابو میرے 3 چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ مجھے دیکھنا تک بھی گوارا نہ کرتے۔ اس بات سے میری ماں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اگر کبھی بھی ابو کو امی نے یہ کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ بھی آپ کی اولاد ہے، اب وہ الٹا امی کو ہی تانے دینے شروع ہو جاتے۔ ایک دن بھی ابو نے میری ماں کو اپنی بیوی ہونے کا درجہ نہ دیا تھا، بلکہ میری ماں کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہ تھی۔ اب یہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، ہر بات کو سمجھنے لگی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ میرا باپ میرے چھوٹے 3 بہن بھائیوں کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتا، بلکہ جب کبھی میں نے کوشش کی کہ میں ان کے قریب جاؤں تو وہ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور اپنے قریب نہ آنے دیتے۔ میرے 3 چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے، جبکہ مجھے کبھی عید پر بھی کوئی تحفہ نہ دیا تھا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور میں اپنی امی سے یہ بات بار بار پوچھتی کہ امی ابو میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ابو بہت محبت کرتے ہیں۔ امی بول دیتی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں تم سے محبت کرتی ہوں نا، تمہیں سب کچھ تو لا کر دیتی ہوں۔ لیکن نہ جانے امی اور مجھے کیا لا کر دیتی تھی، یہ بھی میں نہ جانتی تھی، کیونکہ ابو تو امی کو خرچہ تک بھی نہ دیتے تھے۔ امی جس دن اس گھر میں آئی تھی، نوکرانیوں جیسی ہی زندگی گزاری۔ امی کے ساتھ مل کر ساری گھرداری سیکھ رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی پڑھائی میں اتنے اچھے نہ تھے، جبکہ میں ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے اپنے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، لیکن میرے باپ کو صرف خوبصورتی سے لگاؤ تھا۔ میری اتنی صلاحیتیں ان کو ذرا برابر نظر نہ آتی تھی۔ میرے ٹاپ کرنے پر بھی میرے باپ کو ذرا برابر خوشی نہ ہوئی۔ محلے کے لوگ آ کر مبارکباد دے رہے تھے، لیکن میرا باپ آج بھی میری کالی رنگت پر ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کون سا مار کا سر کر لیا ہے، اس طرح ٹاپ کر کے کون سا اس کی رنگت گوری ہو جائے گی۔ اس بات کا میری ماں کو بھی بہت زیادہ دکھ تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ آج تک ایسا سلوک کرتا رہا، یہ تو اس کی اپنی اولاد ہے، نہ جانے یہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ ماں کی پریشانی میں سمجھ سکتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن زہرا بے حد خوبصورت تھی اور بہت زیادہ فیشنیبل بھی تھی۔ ابو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے اور خود اس کو طرح طرح کے کپڑے اور جوتے لا کر دیتے، لیکن وہ پڑھائی میں انتہائی نالائق تھی، میٹرک میں بھی پاس نہ کر سکی۔ ابو کو اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہ تھا، بلکہ انہیں تو لگتا تھا خوبصورتی ہر چیز ہے، اگر یہ خوبصورت ہے تو اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آ جائے گا اور اس کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے بس انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، پڑھے لکھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہرا بھی مجھے دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھے کالی رنگت کے تانے دیتی اور مجھے اپنے کمرے میں بھی نہ سونے دیتی۔ 1-2 دفعہ میں نے اس کے ساتھ اسکول جانا چاہا تو وہ منع کر دیتی
اور بولتی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب میری دوستیں تمہیں دیکھیں گی تو کیا کہیں گی کہ یہ اس کی بہن ہے اتنی کالی، تو میں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانے والی نہیں، تم اکیلی جایا کرو۔ اور بابا بھی آج تک مجھے اسکول نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی اسے میرے ساتھ دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ یہ کالی رنگت والی بیٹی اس کی ہے۔ نہ جانے کیوں میرے گھر والوں نے میری کالی رنگت کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ رنگ خوبصورتی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، مجھے میرے اللہ نے بنایا تھا، لیکن آج تک کبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی ناشکری نہیں کی تھی۔ کبھی آج تک یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے کالی رنگت دی ہے، گوری رنگت کیوں نہیں دی۔ میں ہمیشہ اس اللہ کا شکر ادا کرتی، اور میری ماں نے مجھے یہی سکھایا تھا۔ وہ بھی آج تک دوسروں کی لاکھ باتیں سنتی رہی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتی۔ یہی عادت میرے اندر بھی ماں نے ڈالی تھی، کیونکہ میں ماں کے بہت قریب تھی اور میری ماں کی تربیت مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی تھی، جبکہ میرے بہن بھائیوں کو میرے باپ نے بہت زیادہ مغرور بنا دیا تھا اور وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ میں کالج سے واپس آ کر اماں کے ساتھ سارا کام کر پاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ساری گھرداری اچھی طرح سے سیکھ لی تھی۔ لیکن میری ماں میرے باپ کا میرے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر اور میرے بہن بھائیوں کا میرے لیے نفرت دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی تھی، اور ایک دو دفعہ ماں نے ابو سے کچھ کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو تبھی ابو امی کو گالیاں دینے لگتے اور بولتے اس کی ذمہ دار تم ہو، تم خود بھی کالی تھی اور اپنی بیٹی بھی کالی ہی پیدا کر دی ہے۔ ماں بہت روتی اور کہتی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کہیں چلی جاؤں۔ میں امی کو تسلی دیتی کہ امی کچھ نہیں ہوتا، وہ میرے باپ ہے، کہہ بھی لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ماں جانتی تھی کہ میں بھی اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہوں۔ ماں بہت روتی۔ پھر ایک دن ابو نے امی کو آ کر بتایا کہ گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں اور بہت اچھا اہتمام کرنا۔ شاید یہ ابو کے کوئی دوست تھے جو ان کے بچپن کے دوست تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئے تھے اور کافی امیر کبیر تھے۔ انہی دنوں وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئے تھے، کیونکہ اکثر وہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا کرتے تھے۔ ابو نے ان لوگوں کو دعوت پر بلایا اور امی کو خاص طور پر تاکید کی کہ سارا ان مہمانوں کے سامنے بالکل لائے، کیونکہ اگر میرے دوست نے اسے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا کہ اس کی اتنی کالی بیٹی ہے۔ میرا دوست مجھے بہت باتیں سنائے گا۔ ماں نے دکھی لہجے میں مجھے کہا کہ سارا بیٹا، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، تمہارے ابو کا کہنا ہے کہ تم باہر نہ آنا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہہ دیا جی اماں سمجھ گئی، میں بالکل بھی باہر نہیں آؤں گی، جبکہ میں جانتی تھی کہ ماں بھی اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ وہ لوگ صبح ہی آ گئے تھے اور سارا دن انہوں نے ہمارے گھر میں ہی گزارا۔ میرے تینوں بہن بھائی مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، ان کی باتوں کا شور اور ہنسنے کی آوازیں میرے کمرے میں آ رہی تھیں، لیکن میں سارا دن اپنی پڑھائی میں مشغول رہی، اور ویسے بھی میں خود کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو بھی مجھے دیکھتا میری کالی رنگت دیکھ کر مجھے سو سو باتیں سناتا تھا۔ ابو کے اس دوست نے میری چھوٹی بہن زہرا کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا، حالانکہ اس کا بیٹا بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، جبکہ سہارا کا تو میٹرک بھی نہیں ہوا تھا۔ ابو امی نے یہ بات ان لوگوں کو بتا دی، لیکن ان کو پھر بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پرانی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ کچھ دنوں میں زہرا کی شادی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی۔ ابو نے مجھے پوری شادی میں کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس دن میں بہت زیادہ دکھی تھی، کیونکہ میری سگی بہن کی شادی تھی اور میں ایک کمرے میں قیدیوں کی طرح بند ہو کر رہ گئی تھی۔ چونکہ ابو بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ اگر تم مہمانوں کے سامنے آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اس دن بھی سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ میری بہن کی رخصتی ہو گئی، میں رخصتی کے ٹائم پر بھی باہر نہ نکلی۔ کچھ ہی دنوں میں میری چھوٹی بہن زہرا اپنے شوہر کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئی۔ میرے ابو اس کے دور چلے جانے سے بہت زیادہ دکھی تھے۔ ہر روز گھنٹوں گھنٹوں اس سے کال پہ بات کرتے اور آنسو بہاتے تھے، جبکہ میں ان کے اتنے قریب رہتے بھی انہیں نظر نہ آتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیا ماں باپ بھی صرف خوبصورتی ہی سے محبت کرتے ہیں؟ اولاد تو میں بھی ان کی ہوں، تو پھر مجھ سے یہ پیار کیوں نہیں کرتے؟ لیکن پھر اپنے دل کو سمجھا دیتی کہ شاید محبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کے دل میں محبت ڈالی ہی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی میں اپنے اللہ سے محبت کرتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میرے اللہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی اور تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی، اور دونوں ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ شاید یہ میری کالی رنگت ہی تھی جس نے مجھے اللہ کے اتنے قریب کر دیا تھا، کیونکہ دنیاوی محبت نہ پا کر میں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئی تھی۔
امی جب کبھی بھی ابو کو میری شادی کا بولتی تو ابو کہہ دیتے کہ اس سے کون شادی کرے گا، اتنی اس کی کالی رنگت ہے، کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا، اس لیے میں کسی کو بھی اپنے گھر بلا کر شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتا۔ یہ گھر میں تمہارے ساتھ کام کرواتی ہے، بس ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے چھوٹے تینوں بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن بھی بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی اور بھائی کی شادی بھی ہوئی۔ بھابھی ہمارے گھر آ گئی۔ اماں کو میری بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ وہ جب بھی ابو کو بولتی کہ اس کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ لیں تو ابو حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے اور کہتے اس کالی کلوٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، مجھ سے دوبارہ مت کہنا اس کی شادی کے بارے میں۔ میری عمر دیکھتے ہی دیکھتے 30 سال کی ہو گئی، لیکن میرے باپ کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ان کو صرف اپنی عزت کا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ ان کی بیٹی کالی ہے۔ اسی وجہ سے وہ میری زندگی مجھ سے چھین لینا چاہتے تھے۔ پوری عمر نہ مجھے پیار دے سکے اور مجھ سے میرے سارے حقوق چھین لیے۔ میں نے BS کیمسٹری کر لیا تھا اور میں جاب کرنا چاہتی تھی، جبکہ ابو اس کے لیے راضی نہ تھے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ماں سے میں نے سلائی کڑھائی بھی اچھے طریقے سے سیکھی تھی۔ اس دن بھی میں ماں کے ساتھ کھانا بنانے میں مشغول تھی کہ ہمارے محلے میں ہی ایک آنٹی رہتی تھی، آنٹی زبیدہ۔ وہ ہمارے گھر آئیں اور امی سے بولیں ایک رشتہ ہے سارا کے لیے، اگر کہتی ہو تو میں دکھا دیتی ہوں، اچھا خاصا رشتہ ہے، کافی کھاتا پیتا امیر کبیر ہے، بس صرف ایک بات ہے۔ امی یہ بات سن کر جلدی سے خالہ زبیدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی کیا بات ہے؟ آپا زبیدہ، تو انہوں نے جواب دیا جس کا میں رشتہ لائی ہوں وہ میرا چچا زاد کزن ہے، بیچارے کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور تم فکر نہ کرو، بچے ہیں اس کے 2، لیکن بڑے بڑے ہیں۔ بیٹی کی عمر 20 سال ہوگی، بیٹا 18 سال کا ہوگا، اس لیے تمہاری بیٹی کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ امی خالہ زبیدہ کی یہ بات سن کر چائے پائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اب زبیدہ آپ کے اندر شرم لحاظ ہے؟ آپ میری کماری بیٹی کے لیے 2 بچوں کے باپ کا رشتہ لے کر آئی ہیں، اور وہ بھی کسی بوڑھے کا جو سارا کے باپ کی عمر کا تو ضرور ہوگا، جس کے اتنے بڑے بڑے بچے بتا رہی ہیں۔ تبھی خالہ زبیدہ بولی لو بھائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، ایک تو میں تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں اور اوپر سے تم باتیں سنا رہی ہو۔ کیا اگر اس کے 2 بچے ہیں تو وہ کون سا بوڑھا ہو گیا؟ سارا کے ابو سے تو 1-2 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ اتنی دیر میں ابو بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ تبھی وہ خالہ زبیدہ کو دیکھ کر مزاحیہ لہجے میں بولے آپا زبیدہ کیا بات ہے، بڑی لال پیلی ہو رہی ہو؟ خالہ زبیدہ نے جواب دیا بس بھائی، کیا بات، میں تو رشتہ لے کر آئی تھی اپنی سارا کے لیے۔ میں نے کہا بیچاری معمولی شکل و صورت کی ہے، اتنی تو کالی رنگت ہے، کسی کوارے کا رشتہ تو اس سے ملنے سے رہا۔ میرا ایک کزن ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ویسے بھی بچے کون سا اس کے آگے سے کھانے لگے ہیں، بڑے بڑے بچے ہیں، اپنا خود کر کے کھا سکتے ہیں۔ میں نے تمہاری بیوی سے کہا ہے کہ وہاں رشتہ کر لو، لیکن یہ تو میرے گلے ہی پڑ گئی۔ ابو خالہ زبیدہ کی یہ بات سن کر بولے آپا کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، شادی تو کرنی ہے اس کی، اب ایسے گھر میں تو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ تبھی خالہ زبیدہ بولی ہاں ہاں، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھا بھالا لڑکا ہے، اس سے شادی کر دو، سارا کی بہت خوش رہے گی، لاکھوں کا مالک ہے۔ ابا اس کی بات سنتے ہی بولے ٹھیک ہے آپا، ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ خالہ زبیدہ بولی ٹھیک ہے، کل ہی تم میرے ساتھ جا کر ایک نظر لڑکے کو دیکھ لینا۔ ابو بولے نہیں نہیں آپا، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ اسے جانتی ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، بس آپ اس سے بات کریں اور جلدی سے رشتے کی بات چلائیں۔ خالہ زبیدہ بولی بس وہ میرا چچا زاد کزن ہے، اس نے تو سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے، اور کہہ رہے تھے آپا جیسی لڑکی آپ پسند کریں گی مجھے آمین ہے۔ ابو اس کی بات سن کر خوش ہو گئے اور بولے چلو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بس ان سے بولو کہ شادی کی تاریخ لے لیں جب لینی ہے۔ امی ابو کی باتیں سن کر ہکا بکا کھڑی ان کی طرف تکتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی خالہ زبیدہ گھر سے نکلی امی پھٹ پڑی، نہ جانے پوری عمر کا غصہ آج ہی نکالنا تھا۔ وہ بولی میں نے آج تک سب کچھ برداشت کیا، اپنے ساتھ ہونے والا ہر ایک ظلم مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں کسی طرح بھی اس بوڑھے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی ابو بولے بس کرو بس، تمہیں تو پتا ہے تمہاری اتنی حسین و جمیل تو بیٹی نہیں ہے جس کے لیے کسی کنوارے اور خوبصورت لڑکے کا رشتہ آئے گا، کون لے گا اس کو؟ پھر بٹھائے رکھو اسے گھر پر ہی، اگر وہاں نہیں شادی کرو گی تو تم ہوتی کون ہو میرے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی؟ میں نے کہہ دیا سارا کی شادی ہوگی تو آپا زبیدہ کے کزن سے ہی، اور اسی ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی کروا دوں گا۔ امی اس دن بہت روئیں، نہ جانے کیوں میں بہت زیادہ روئی تھی کہ کیا باپ ایسے بھی ہوتے ہیں؟
نہ جانے میرا باپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ میری ماں اس وقت بالکل بے بس ہو گئی تھی، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ دن رات رو رو کر اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہونے لگی تھی۔ پھر میری شادی کا دن آ گیا۔ شادی میں ہماری طرف سے 2-4 لوگ ہی تھے، جبکہ خالہ زبیدہ کے کزن نے بھی ابو سے فون پر بات کر کے کہہ دیا تھا کہ ہماری طرف سے بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، بس چند ایک لوگ ہی ہم نکاح کے لیے لے کر آئیں گے اور سادگی سے نکاح ہوگا۔ ابو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ زیادہ خرچ نہ ہو۔ تینوں بہن بھائیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ماں نے جیسے ہی ابو سے کہا کہ سارا کو پارلر لے کر جانا ہے، ابو نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ پارلر سے تیار ہو کر کیا اس کی کالی رنگت چھپ جائے گی؟ رہے گی تو یہ کالی رنگت کی مالک ہی۔ ماں نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا دیا اور بولی کہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں تو آج تک کبھی تیار ہی نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی کسی فنکشن میں گئی تھی اور نہ کبھی تیار ہوئی تھی، اور ویسے بھی میک اپ میں بھی میری کالی رنگت چھپ نہ سکی، بلکہ وہ زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ میں نے تیار ہو کر شیشے میں دیکھا تو مجھے خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج میں ایسا سوچ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ نکاح کے لیے آ گئے تھے۔ مجھے بھی لے جا کر باہر حال میں صوفے پر میری باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بٹھا دیا گیا، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے میری طرف دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپا زبیدہ یہ لڑکی ہے وہ جس کے ساتھ میرا نکاح کرنے جا رہی ہیں؟ یہ اتنی کالی کلوٹی لڑکی؟ آپا میں نے آپ پر اتنا یقین کیا اور آپ اس کالی لڑکی سے میرا نکاح کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا امیر کبیر ہوں، مجھے تو کوئی بھی کباری اور خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے۔ آج کل پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ اس کالی کلوٹی کو میرے گلے ڈالنا چاہتی ہیں؟ تبھی اس آدمی کے ساتھ بیٹھی ایک عورت جو شاید رشتے میں اس کی بھابھی تھی، وہ بھی بول پڑی، ہاں ہاں آپا زبیدہ، ہم نے آپ لوگوں پر یقین کیا، اور یہ لڑکی تو اتنی کالی ہے اور اتنی بدصورت، یہ تو ہمارے گھر میں پھرتی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ تبھی اس آدمی نے شادی سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں روتی ہوئی بھاگتی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میرا باپ غصہ سارا میری ماں پر اتار رہا تھا۔ آج بھی اس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بیٹی پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ یہی زندگی ہے۔ میری بدصورتی میرے لیے بڑا تانا بن گیا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کسی کی صورت دیکھ کر کیسے اسے جج کر لیتے ہیں، کیوں انہیں اندر کی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ شیشے کے سامنے کھڑی دلہن کے لباس میں ملبوس بالکل معمولی شکل و صورت کی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ مجھے رہ رہ کر ان لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ یہ کالی کلوٹی ہمارے لیے رہ گئی ہے۔ تبھی میں نے ہر چیز کو فراموش کیا اور کپڑے بھی چینج نہ کیے، وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں، کیونکہ میں صرف دلی سکون چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اچانک سے میرے کمرے کی لائٹ بند ہوئی ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لائٹ خود بخود جل گئی، لیکن میں نے اپنی تلاوت جاری رکھی، کیونکہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں آ سکتا تھا۔ میں تلاوت کرتی جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے کہ ایک بہت بڑا سایہ میرے بالکل سامنے ہے۔ یہ دیکھتے میں نے جلدی سے اپنی تلاوت ختم کی، قرآن پاک بند کیا اور شیلف کے اندر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ ہمارے ہی ہمسایوں کا ایک بچہ بھاگتا ہوا کمرے کی طرف آیا اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے مجھے بتایا کہ سارا آپ ہی جلدی سے باہر آ جائے، آپ کی امی آپ کو بلا رہی ہیں، آپ کا نکاح ہے۔ میں بے دلی کے ساتھ مرے مرے قدموں سے باہر حال کی طرف جانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی نہ جانے اب کس لالچ میں شادی کے لیے تیار ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہاں ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش چہرے والا نوجوان بیٹھا تھا، جو سفید کلر کے لباس میں کندھے پر سکن کلر کی چادر پھیلائے بہت زیادہ وجیح شکل کا لگ رہا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ خوش تھی۔ آج تو جیسے میں نے اپنے باپ کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی خوشی محسوس کی۔ مجھے جا کر اس لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ تبھی امام صاحب نے میرا نکاح پڑھایا۔ اس لڑکے کا نام حماد تھا، اور مجھے میرے ہمسایوں کی ایک لڑکی نے بتایا۔ وہ بولی، واہ کیا قسمت پائی ہے تم نے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اور یہ نوجوان ان براتیوں کے ساتھ ہی یہاں بارات میں آیا تھا، لیکن تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا، اور یہ بولا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سننے میں آیا ہے یہ بہت امیر کبیر ہے اور شکل و صورت سے بھی بہت اچھا ہے۔ واہ کیا تم نے قسمت پائی ہے، اتنی کالی رنگت تھی پھر بھی اتنا خوبصورت لڑکا مل گیا۔
مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میرے ماں باپ بہت خوش تھے۔ مجھے اس لڑکے حماد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ حماد بالکل اکیلا تھا، لیکن وہ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جاتے وقت میرے باپ نے میرے سر پر آج پہلی دفعہ پیار دیا تھا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب رہوں، لیکن ایسا نہ کر سکی اور ماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ تبھی مجھے حماد نے بازو سے پکڑا اور بولا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، آج سے تمہارا رونا دھونا بالکل ختم ہوا۔ آج سے تمہاری جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ تمہارے پچھلے سارے دکھ درد ہر چیز مٹا دے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے دکھی زندگی گزاری ہے۔ تبھی اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مجھے بٹھا دیا اور خود گاڑی ڈرائیو کرتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے خود ہی خاموشی توڑی اور بولا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس جملے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھی شاید طنزیہ طور پر ایسی بات کر رہا ہے۔ اس نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کی ہے۔ تبھی اس نے میری ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور بولا، کوئی میری نظر سے دیکھے تو تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ نہ جانے کیوں میں اس کے جملے پر شرما کر رہ گئی۔ یہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور پروقار شخصیت کا مالک نوجوان مجھ سے یوں اظہار محبت کر رہا تھا جیسے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہوں۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کے اس جملے سے میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہوں۔ ابھی میں نے اس کی اتنی محبت دیکھی تھی، نہ اس کا گھر دیکھا تھا، نہ اس کی فیملی کو جانتی تھی، لیکن اس کے ایک جملے نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد بھی راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں گاڑی میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی وہ بولا، کیا مجھ سے پوچھو گی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، ظاہر ہے آپ کے گھر ہی جا رہے ہوں گے۔ وہ مسکرایا اور بولا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک انجانی سی جگہ اس نے گاڑی روکی۔ یہ عجیب و غریب سی جگہ تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ یہاں عجیب سے گہرے جنگلات تھے اور عجیب و غریب تیرچھی شکل کے درخت تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بلائیں اپنے بازویں پھیلائی کھڑی ہوں۔ میں ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ عجیب و غریب سی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز سنتے ہی انتہائی خوفزدہ ہوتے ہوئے بھاگتی ہوئی حماد کے سینے سے جا لگی۔ اس نے میرے گرد اپنے بازوؤں کا حالہ بنایا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر مشکل کو تم پر آنے سے پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ اس کے یہ الفاظ مجھے دلی سکون دے رہے تھے۔ آج تک کبھی کسی نے اتنی اپنائیت نہیں دی تھی جتنی مجھے حماد سے مل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا۔ وہاں مجھے پورے جنگل میں صرف ایک ہی گھر نظر آیا جو باہر سے بالکل کھنڈر نما نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا علاقہ ہے، اب تم میری بیوی ہو، اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے علاقے میں لے کر آیا ہوں اور اب ہم یہاں پر رہیں گے۔ میں بولی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی گھر نہیں۔ وہ بولا، وہ دیکھو، وہ سامنے میرا گھر ہے۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ وہ تو کھنڈر سا ہے۔ وہ بولا، ہاں تمہیں کھنڈر سا لگ رہا ہے، لیکن اندر سے تم دیکھنا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس کھنڈر نما جگہ پر آ گیا۔ پھر ایک سائڈ پر نیچے کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتنی عجیب و غریب گول شکل کی بنی ہوئی تھیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، لیکن ان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے بہت زیادہ چکر آنے لگے۔ میرا سر گھومنے لگا تھا کیونکہ آج تک کبھی ایسی سیڑھیاں نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اتری تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کب بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت خوبصورت اور عالی شان کمرے میں تھی۔ وہ کمرہ بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ یہاں بنی پھولوں کی سیج اور سیج میں رکھا سونے کا بیڈ جس پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کیونکہ میں نے آج تک کبھی اتنا خوبصورت کمرہ نہ دیکھا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ حماد شیشے کے سامنے کھڑا اپنا کوٹ اتار رہا تھا، لیکن مجھے عجیب چیز دیکھنے کو ملی کہ شیشے کے سامنے حماد کھڑا تھا، لیکن شیشے کے اندر جو عکس نظر آ رہا تھا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ میری ایک دم سے چیخ نکلی۔ حماد ایک سائڈ پر ہوا اور بولا، کیا ہوا سارا؟ میں بولی، وہ شیشے میں کوئی خوفناک شکل کا آدمی تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بیڈ پر آ کر بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کسی بھی مصیبت اور مشکل کو تمہارے تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا محافظ ہوں۔ لیکن عجیب بات تھی،
مجھے حماد کے گھر میں کوئی بھی دوسرا بندہ نظر نہ آیا، بلکہ صرف 2 نوکرانیاں میرے لیے کھانا لے کر آتیں اور میرے سامنے رکھ جاتی، اور ہر روز مجھے بہت عالیشان لباس دے کر جاتی۔ میں ہر روز وہ لباس پہنتی اور ہر آنے والا دن میرے لیے نئی خوشیاں لے کر آتا۔ میں حماد کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ حماد سارا دن میرے ساتھ اسی کمرے میں گزار دیتا، پھر اچانک سے نہ جانے وہ کہاں غائب ہو جاتا اور میں اسے ڈھونڈتی رہتی۔ جب وہ واپس آتا تو میں اس سے پوچھتی کہ وہ کہہ دیتا کہ ضروری کام سے گیا تھا۔ اب کام بھی تو کرنا ہے، تمہارے سامنے تھوڑا ہی رہنا ہے۔ میں بولی بس میں چاہتی ہوں تم میرے سامنے رہو۔ پھر حماد ہر روز مجھے پھولوں کا ایک گلدستہ دیتا جس میں بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے تھے۔ یہ پھول میں نے کبھی بھی نہ دیکھے تھے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں یہ پھول آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتا یہ خاص پھول ہیں جو صرف تمہارے لیے ہیں۔ ان پھولوں کو لینے کے لیے بہت سے لوگ ترستے ہیں۔ میں نے اس سے بہت دفعہ پوچھا لیکن وہ کہتا وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا۔ ہر روز حماد کا مجھے پھول دینا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ میں جو آج تک کس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اتنا شور و گل سن کر میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک عجیب سی ترچھی شکل کا بنا ہوا کمرہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں لوگ چھت پر چل رہے ہوں اور فرش اوپر کی طرف ہو۔ مجھے کچھ بھی اس کمرے کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہاں جو لوگ میں نے دیکھے وہ انتہائی بھیانک شکل کے تھے۔ ان کی کالی سیاہ رنگت، بڑے بڑے دانت اور لٹکتی جلد، وہ گول دائرے کی شکل میں کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں۔ میں ان کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ میری چیخ سنتے ہی اس گول دائرے میں کھڑے آدمیوں کے درمیان سے حماد نکلا اور میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور بولا سارا کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ خود ہی خوفناک شکل کے آدمیوں کی طرف دیکھ کر بولا کہ اگر سارا کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں اس آدم زادی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تبھی وہ بولے یہی تو تمہاری غلطی ہے، اس کو آج شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکال دو، نہیں تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ حماد بولا ٹھیک ہے، میں شام ہونے سے پہلے کچھ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ آپ لوگوں کی شکل دیکھ کر ڈر رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اسے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف ہو۔ وہ مجھے لے کر دوبارہ سے کمرے میں آ گیا تھا۔ پھر میں نے بولا حماد یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ مجھے سب کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی حماد بولا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہے، لیکن میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تو میں بولی تو مجھے بتاؤ جو کچھ بھی ہے، میں سب کچھ سہ لوں گی، آج تک بہت کچھ سہتی آئی ہوں۔ تبھی وہ بولا تم مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑو گی نہیں، کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن مجھے پلیز بتا دو کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اس دن جب اس آدمی نے تمہارے ساتھ شادی سے انکار کیا تھا اور تم نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی میری مدد کا طلبگار ہے۔ میں جیسے ہی تمہارے پاس پہنچا تو مجھے ساری اصلیت کا پتہ چلا کہ تم نے بہت دکھی زندگی گزاری ہے، اس لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں تمہاری ہر حال میں مدد کروں گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ وہ دنیاوی لوگ جو تمہیں انتہائی بدصورت کہتے تھے، وہ کبھی بھی تمہیں میری نظر سے دیکھتے تو تم کتنی حسین تھی۔ میں نے آج تک کبھی کوئی جنزادی اتنی حسین نہیں دیکھی تھی جتنی کہ تم تھی۔ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دوں گا، پھر انسانوں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ لیکن آج میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ میرے کوکاف کے جنات مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں انسانی دنیا میں واپس بھیج دوں، لیکن میں تم سے الگ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ اگر تم انسانی دنیا میں واپس جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی۔ میری یہ خاموشی دیکھ کر وہ بولا تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ تم بتا کیوں نہیں رہی ہو کہ تم مجھے چھوڑو گی یا نہیں؟ تو میں نے جواب دیا نہیں، جب تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، میرے لیے اپنا کوکاف، اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، تو میں تمہیں کیوں چھوڑوں گی؟ ویسے بھی ان انسانوں نے پوری عمر مجھے دکھ تکالیف ہی دی ہیں۔ تم بے شک جن زادے ہو، لیکن میرے دکھ کو سمجھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں کسی طرح بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس دن ہم دونوں نے انسانی دنیا واپس آنے کا سوچ لیا۔ آج حماد آخری دفعہ میرے لیے پھول لے کر آیا تھا اور بولا تم ان پھولوں کی خصوصیت پوچھتی تھی، یہ پھول میرے جناتی باغیچے کے ہیں جو میں نے خاص طور پر اپنی شریک حیات کے لیے لگائے تھے۔
لیکن اب دوبارہ میں تمہیں یہ نہیں دے سکوں گا۔ میں بولی میرے پاس تم ہو، پھر مجھے ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مجھے لے کر اسی انسانی دنیا میں آیا اور ہم لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑا ہوٹل بنا لیا۔ میرے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہے تھے۔ حماد پہلے مجھے لے کر میرے ماں باپ سے ملنے کے لیے گیا۔ ابو نے مجھ سے معافی مانگی۔ اب میں اور حماد وہ ہوٹل چلا رہے تھے۔ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ حماد انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، بلکہ میرے محلے کے لوگ اور رشتہ دار میری قسمت پر رشک کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حماد کے ساتھ رہتے ہوئے میں بہت خوبصورت دکھنے لگی ہوں۔ حماد کی محبت کی خوبصورتی نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے حماد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ میری زندگی میرے ساتھ آگے کیا کرے گی میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ جن زادہ انسانوں سے بہتر ہے جو صرف اور صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، انسان کے اندر کے اخلاق کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں سوچتے کسی کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہوگی۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیا ان انسانوں سے اچھا وہ جن زادہ نہیں جس نے ایک لڑکی کو جینے کا حق دیا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔